غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات۔ یہ پیشکش ہے مجلس المدینہ العلمیہ دعوت اسلامی۔ پیش لفظ اللہ عز و جل کے محبوب بندوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت و عقیدت کا تعلق قائم رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنا یقیناً بہت بڑی سعادت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ عز و جل نے اپنے انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرماتے ہوئے انہیں قرآن پاک میں اپنے انعام یافتہ بندے قرار دیا۔ چنانچہ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنا لازم اور ان کی خدمت کو سعادت عظمیٰ تصور کیا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسلام دشمن طاقتوں اور گستاخان محبوبان رب العلیٰ کی مذموم سازشوں کے نتیجے میں اسلاف کرام رحمہ اللہ سے اس پاکیزہ تعلق کی مضبوطی میں کمی واقع ہونے لگی اور طرح طرح کے خرافات زبان زد عام ہونے لگی اور فتنے جڑ پکڑنے لگے۔ الحمدللہ عز و جل مختلف علماء کرام نے ان سازشوں کے نتیجے میں بزرگان دین سے بڑھتی ہوئی بے رغبتی کا اندازہ فرما کر اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے محبوبان بارگاہ الہی عز و جل سے عوام کا تعلق دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے تحریری و تقریری اقدام کیے۔ علماء کرام کے ان کوششوں کی برکت سے دشمنان اسلام کی سازشیں دم توڑنے لگیں اور عقیدتوں کا گلستان پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ اس سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری کے رسائل سانپ نما جن اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر واقعات، مینے کی لاش اور دیگر کرامات غوث اعظم، جنات کا بادشاہ اور دیگر کرامات غوث اعظم پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی جذبے کے تحت حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی سیرت مبارکہ اور دلچسپ حکایات پر مشتمل کتاب غوث پاک کے حالات دعوت اسلامی کی مجلس المدینہ العلمیہ کے شعبہ اصلاحی کتب کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ کے مرکزی مستشفیٰ شفاخانہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے ذمہ دار کی بھرپور ترغیب بھی اس کتاب کو منظر عام پر لانے کا سبب بنی۔ انہوں نے مواد کی فراہمی میں بھی بھرپور تعاون کیا۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ آپ کو حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ سے محبت و عقیدت کے تعلق کے اعتبار سے مزید قریب کر دے گا۔ مطالعہ فرمانے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس مبارک تالیف کو نہ صرف خود پڑھیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کتاب کے پڑھنے کا ذہن دے کر نیکی کی دعوت عام کرنے کا ثواب کمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ جو اسلامی بھائی اس کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات یا مشورے سے نوازنا چاہے وہ خط یا ای میل کے ذریعے المدینہ العلمیہ کے پتے پر رابطہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کی تمام مجالس بشمول مجلس المدینہ العلمیہ کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ اولیاء کرام رحمہ اللہ کی شان۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ سورہ یونس۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے۔ سورہ آل عمران۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یعنی بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے،
یعنی جو اللہ عز و جل کے کسی دوست سے دشمنی رکھے تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کر دیا۔ حضور اکرم نور مجسم سرکار دو عالم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے مزید میرا قرب حاصل کر جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ صحیح بخاری۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی اپنی معرکۃ الآراء تفسیر کبیر میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، یعنی بے شک اللہ عز و جل کے اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مختصر حالات۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا اسم مبارک عبد القادر، آپ رحمۃ اللہ تعالی کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں بغداد شریف ہی میں بغداد شریف ہی میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار پرانوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ غوث کسے کہتے ہیں؟ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعد عقیدت مند آپ کو پیرانے پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا نسب شریف۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی والد ماجد کی نسبت سے حسنی ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے: سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنیٰ بن سید امام حسن بن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد، آپ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام رحم اللہ میں سے تھے۔ جنگی دوست لقب کی وجہ: آپ رحمۃ اللہ تعالی کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شر میں یکتائے زمانہ تھے، نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے، اس معاملے میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرأت نہ ہوئی، اور تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعے کا اظہار کیا اور آپ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا۔ تو خلیفہ نے کہا، سید موسیٰ،
کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائگاں کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رعبدار لہجے میں جواب دیا، جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سر بزانوں ہو گیا، یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا، حضور والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا، اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا، عالیجا آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا، جب میں حق تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے؟ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ کے نانا جان حضور سید الغوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نانا جان حضرت عبدالصمئی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آپ نے شرف ملاقات حاصل کیا۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ شیخ ابو محمد الداربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عبدالصمئی رحمۃ اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات روح پذیر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نیک سیرت بیویاں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی شرح آفاق تصنیف عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم سے پوچھا، یا سیدی آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ عبدالقادر تم نکاح کر لو، اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ عز و جل نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں، جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی ہے۔ حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بیویاں بھی آپ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالجبار اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ جب بھی کسی تاریخ مکان میں جاتی تھیں تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ پھپھی صاحبہ بھی مستجاب الدعوات تھیں۔ ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی، لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی، تو
تو لوگ آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدنا ام عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ وہ اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین، میں نے تو جھاڑو دے دیا اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹے کہ تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا۔ آپ کی ولادت کی بشارتیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث پاک کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کرام، ائمۃ الہدیٰ اور اولیاء الظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا، یعنی اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین علیہ السلام میں میری شان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بشارتیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب و عجم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے مطیع ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بشارت۔ جن مشائخ نے حضرت سیدنا غوث اعظم کی قطبیت کے مرتبے کی گواہی دی ہے، روضۃ النواظر اور نزاہۃ الخواطر میں صاحب کتاب ان مشائخ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ سے پہلے اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے کوئی بھی آپ کا منکر نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ عز و جل کے اولیاء گزرے ہیں، سب نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی خبر دی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کی بشارت۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبدالقادر جیلانی سید عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا، اور جیلان میں پیدائش ہوگی۔ ان کو خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بشارت۔ شیخ ابو بکر بن حوارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا کہ عنقریب عراق میں ایک اجمی شخص جو کہ اللہ عز و جل اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا، اس کا نام عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوگا، اور بغداد شریف میں سکونت اختیار کرے گا، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے کا اعلان فرمائے گا، اور زمانے کے تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کے فرما بردار ہوں گے۔ وقت ولادت کرامت کا ظہور۔ آپ کی ولادت ماہ رمضان مبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث
چنانچہ سیدنا غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ آپ کے بچپن کی برکتیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سمائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتی تھیں، جب میں نے اپنے صاحبزادے عبد القادر کو جنا تو وہ رمضان مبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ آپ کا حلیہ مبارک۔ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالی ضعیف البدن، میانہ قد، فراغ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ گدامی، ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر علم و فضل والے تھے۔ آپ کی زیارت کی برکتیں۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی سنجاری رحمۃ اللہ تعالی کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی دنیا کے سرداروں میں سے منفرد ہیں، اولیاء اللہ میں سے ایک فرد ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدیہ ہیں۔ وہ شخص نہایت نیک بخت ہے جس نے آپ کو دیکھا، وہ شخص ہمیشہ شاد رہے جس نے آپ کی صحبت اختیار کی، وہ شخص ہمیشہ خوش رہے جس نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی کے دل میں رات بسر کی۔ آپ بچپن ہی میں راہ خدا عز و جل کے مسافر بن گئے۔ شیخ محمد بن قائد اوانی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یعنی اے عبد القادر، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے راہ خدا عز و جل میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ آپ کو بچپن میں ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہچاننے کے لیے میرے ساتھ جاتے اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ عز و جل کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کر دو۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا علم و عمل اور تقوی و پرہیزگاری۔ حضرت شیخ امام موقف الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم 561 ہجری میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں پر علم، عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ میں تمام علوم جمع ہیں، اور جو آپ سے علم حاصل کرتے تھے آپ ان تمام طلباء کے پڑھانے میں صبر فرماتے تھے۔ آپ کا سینہ فراغ تھا اور آپ سیر چشم تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ جمع فرما دیے تھے۔ 13 علوم میں تقریر فرماتے امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی اور شیخ المحدثین عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ علم کا سمندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر 2، اس کے بعد 3، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی بیان فرما دیے، اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائیں جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہوئے۔ ایک آیت کے 40 معنی بیان فرمائے۔ حافظ ابو العباس احمد بن احمد بغدادی بندلجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صاحب بہجت الاسرار سے فرمایا، میں اور تمہارے والد ایک دن حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک معنی بیان فرمایا تو میں نے تمہارے والد سے کہا، یہ معنی آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے ایک دوسرا معنی بیان فرمایا تو میں نے دوبارہ تمہارے والد سے پوچھا کہ کیا آپ اس معنی کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے ایک اور معنی بیان فرمایا تو میں نے تمہارے والد سے پھر پوچھا کیا آپ اس معنی کو جانتے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے 11 معنی بیان کیے، اور میں ہر بار تمہارے والد سے پوچھتا تھا کیا آپ ان معنی سے واقف ہیں؟ تو وہ یہی کہتے کہ ان معنیوں سے واقف ہوں، یہاں تک کہ آپ نے پورے 40 معنی بیان کیے جو نہایت عمدہ اور عزیز تھے۔ 11 کے بعد ہر معنی کے بارے میں تمہارے والد کہتے تھے میں ان معنیوں سے واقف نہیں ہوں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اظہار عقیدت۔ حضرت شیخ امام ابو الحسن علی بن الہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور شیخ بقا بن بطو کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے روضہ اقدس کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ مشکل مسئلے کا آسان جواب۔ بلاد عجم سے ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔
اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران اور شدر رہ گئے۔ اور اس مسئلے کو انہوں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں پیش کیا، تو آپ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا! حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن خضر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں خواب دیکھا کہ ایک بڑا وسیع مکان ہے اور اس میں صحرا اور سمندر کے مشائخ موجود ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے صدر ہیں۔ ان میں بعض مشائخ تو وہ ہیں جن کے سر پر صرف امامہ ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے امامے پر ایک ترہ ہے، اور بعض کے 2 ترے ہیں، لیکن حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کے امامہ شریف پر 3 ترے ہیں۔ میں ان 3 تروں کے بارے میں متفکر تھا، اور اسی حالت میں جب میں بیدار ہوا تو آپ میرے سرہانے کھڑے تھے اور ارشاد فرمانے لگے کہ خضر، ایک ترہ علم شریعت کی شرافت کا، اور دوسرا علم حقیقت کی شرافت کا، اور تیسرا شرف و مرتبہ کا ترہ ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ثابت قدمی۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ثابت قدمی کا خود اس انداز میں تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے راہ خدا عز و جل میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ شیاطین سے مقابلہ۔ شیخ عثمان الاثری یفینی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کی زبان مبارک سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا، میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا، اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا، اے عبدالقادر اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلے میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے، ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تمانچہ مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ ظاہری و باطنی اوصاف کے جامع۔ مفتی عراق محی الدین شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی توحیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جلد رونے والے، نہایت خوف والے، باہیبت، مستجاب الدعوات، کریم الاخلاق، خوشبودار پسینے والے، بری باتوں سے دور رہنے والے، حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب ہونے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، سائل کو نہ جھڑکنے والے، علم سے معذب ہونے والے تھے۔ آداب شریعت آپ کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا۔ سمندر طریقت آپ کے ہاتھوں میں۔ کتب شہید سیدنا احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، شیخ عبدالقادر وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ، جس میں سے چاہیں پانی لیں۔ ہمارے اس وقت میں سید عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ 15 سال تک ہر رات میں ختم قرآن مجید۔ حضور غوث ثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے اور آپ ہر روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان مبارک کی برکتیں۔ حضرت بزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے سنا کہ آپ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، اے میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں ایک اجمی مرد ہوں، بغداد میں فصحاء کے سامنے بیان کیسے کروں؟ آپ نے مجھے فرمایا، بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں 7 دفعہ لعاب مبارک ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اپنے رب عز و جل کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت کی کہ میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، اے میرے والد، لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے فرزند اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور میں نے یہ شعر پڑھا۔ شعر کا ترجمہ: فکر کا غوطہ زن دل کے سمندر میں معرف کے موتیوں کے لیے غوطہ لگاتا ہے، پھر وہ ان کے سینے کے کنارے کی طرف نکال لاتا ہے۔ اس کی زبان کے ترجمان کا تاجر بولی دیتا ہے، پھر وہ ایسے گھروں میں کہ اللہ عز و جل نے ان کی بلندی کا حکم دیا ہے جو طاعت کی عمدہ قیمتوں کے ساتھ خرید لیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلا بیان مبارک۔ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلا بیان اجتماع برعانیہ میں ماہ شوال مکرم 561 ہجری میں عظیم الشان مجلس میں ہوا، جس پر ہیبت اور رونق چھائی ہوئی تھی۔ اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا تو وہ سب اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ 40 سال تک استقامت سے بیان فرمایا۔ سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند سیدنا عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 561 ہجری سے 561 ہجری تک 40 سال مخلوق کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ آپ کے بیان مبارک کی تاثیر۔ حضرت ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر جلوہ افروز ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز مبارک کی کرامت۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکاء اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ کی آواز مبارک جیسے نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسے ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی۔
یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ کی آواز مبارک یکساں تھی۔ شرکائے اجتماع پر آپ کی ہیبت۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرکائے اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب آپ ممبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے فرماتے کہ چپ رہو تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمہ اللہ کی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان میں تشریف آوری۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کی مجلس شریف میں کل اولیاء علیہ رحمت اور انبیاء کرام علیہ السلام جسمانی حیات اور ارواح کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تربیت و تائید فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے تھے، اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تو اکثر اوقات مجلس شریف کی حاضرین میں شامل ہوتے تھے، اور نہ صرف خود آتے بلکہ مشائخ زمانہ میں سے جس سے بھی آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو ان کو بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ جس کو بھی فلاح و کامرانی کی خواہش ہو اس کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس شریف کی ہمیشہ حاضری ضروری ہے۔ جنات بھی آپ کا بیان سنتے ہیں۔ شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر سرہاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی، پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبدالقادر جیلانی قطب ربانی بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ 500 یہودیوں اور عیسائیوں کا قبول اسلام۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات۔ ڈاکو تائب ہو گئے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا، اور جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھ سے تعرض نہ کیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، اے لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا ہاں۔ ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ میں نے کہا گودڑی کے نیچے۔ ڈاکو اس راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے، اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دیے، اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلا لیا گیا۔ وہ مال کی تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ سردار بولا، وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی،
اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا، یہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف نہیں ہوا، اور میں نے ساری عمر اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ اسی وقت وہ ان 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر طائب ہوا اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ نگاہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چور کتب بن گیا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستہ میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دیہاتی ہوں، مگر آپ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بدکاری کو اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔ آپ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا تو آپ نے فرمایا، میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یعنی اے میرے سردار عبد القادر میرے حال پر رحم فرمائیں جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے کتب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ کتبیت کے درجہ پر فائز ہو گیا۔ آپ کی حکومت حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ قصیدہ غوثیہ شریف میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میرے تحت تصرف اور زیر حکومت ہیں۔ عصا مبارک چراغ کی طرح روشن ہو گیا۔ حضرت عبد المالک زیال رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، بس اے زیال، تم یہی چاہتے تھے۔ انگلی مبارک کی کرامت۔ ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی اور عدی بن مسافر رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ حضرت غوث اعظم ان کے آگے آگے تھے۔ آپ جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو اس وقت آپ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا، اور اس طرح وہ سب حضرات آپ کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے مزار مبارک تک پہنچ گئے۔ اللہ عز و جل کا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے وعدہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف فرماؤں گا۔ مدرسے کے قریب سے گزرنے والے کی بخشش۔ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ فلاں قبرستان میں ایک شخص دفن کیا گیا ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ اس کی قبر سے چیخنے کی آواز آتی ہے جیسے عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور پرنور نے ارشاد فرمایا، کیا وہ ہم سے بیعت ہے؟ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا، ہمارے یہاں کے آنے والوں میں تھا۔ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا، کبھی ہمارے گھر کا کھانا اس نے کھایا ہے؟ عرض کی یہ بھی معلوم نہیں۔ حضور غوث ثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مراقبہ فرمایا اور ذرا دیر میں سر اقدس اٹھایا۔ ہیبت و جلال روئے انور سے ظاہر تھا۔ ارشاد فرمایا،
فرشتے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے ہم کو دیکھا تھا اور دل میں نیک گمان لایا تھا، اس وجہ سے بخش دیا گیا۔ پھر جو اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو فریاد و بکا کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی۔ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے آج رات ان کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے لیے ان سے دعا کا کہو۔ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ وہ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا تھا۔ نوجوان نے کہا جی ہاں، پھر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر دوسرے روز اس کا بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آج رات اپنے والد کو سبز حلہ زیب تن کیے ہوئے خوش و خرم دیکھا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا ہوں اور جو لباس تو دیکھ رہا ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی برکت سے مجھے پہنایا گیا ہے، پس اے میرے بیٹے تم ان کی بارگاہ میں حاضری کو لازم کر لو۔ پھر حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس مسلمان کے عذاب میں تخفیف کروں گا جس کا گزر تمہارے مدرسۃ المسلمین پر ہوگا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محبت قبر میں کام آ گئی۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانہ مبارک میں ایک بہت ہی گناہ گار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محبت ضرور تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ عالیہ سے ندا آئی، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے، پس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ سے اس نے اعتقاد کی وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا۔ عذاب قبر سے نجات مل گئی۔ بغداد شریف کے محلہ باب الزاج کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کے چیخنے کی آواز سنائی دینے کے متعلق لوگوں نے حضرت غوث ثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے پوچھا کیا اس قبر والے نے مجھ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حضور والا اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا اس نے کبھی میری مجلس میں حاضری دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا بندہ نواز اس کا بھی ہمیں علم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم اس کے متعلق بھی نہیں جانتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یعنی بھولا ہوا شخص ہی خسارہ میں پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مراقبہ فرمایا اور آپ کے چہرہ مبارک سے جلال، ہیبت اور وقار ظاہر ہونے لگا۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے کہا ہے اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے حسن ظن اور محبت رکھتا تھا تو اللہ عز و جل نے آپ کے سبب اس پر رحم فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اس قبر سے کبھی بھی آواز نہ سنائی دی۔ مرغی زندہ کر دی۔ ایک بی بی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئی کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرمائیں۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا اور ایک روز ان کی ماں آئی، دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت کمزور اور زرد رنگ ہو گیا ہے اور اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک برتن میں مرغے کی ہڈیاں رکھی ہیں جیسے حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تناول فرمایا تھا۔ عرض کی اے میرے مولا، حضور تو مرغے کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور پر نور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستہ اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا یعنی جی اٹھ
اس اللہ عز و جل کے حکم سے جو پوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ حضور اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دعا کی برکت۔ حضرت شیخ صالح ابو المظفر اسماعیل بن علی حمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف جو کہ زیران میں تھی تشریف لاتے اور وہاں کئی دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس میرے غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی بغداد سے تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ دونوں میری زمین پر جمع ہوئے۔ اس میں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 برس سے خشک تھے اور انہیں پھل نہیں رکھتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے 2 نفل ادا کیے تو وہ سبز ہو گیا اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے میں ان کا پھل آ گیا، حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے کہا، اللہ عز و جل تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا اور تیرے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال کی مقدار سے 2 سے 4 گنا پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوری کسی مکان میں رکھتا ہوں پھر اس میں سے 50 بوری خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوری موجود ہوتی ہے۔ میرے مویشی اس قدر بچے جنتے ہیں کہ میں ان کا شمار بھول جاتا ہوں، اور یہ حالت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی برکت سے اب تک باقی ہے۔ خلیفہ کا مال و دولت خون میں بدل گیا۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن ابو العباس موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک رات اپنے شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی کے مدرس سے بغداد میں تھے۔ اس وقت آپ کی خدمت میں بادشاہ المستنجد باللہ ابو المظفر یوسف حاضر ہوا۔ اس نے آپ کو سلام کیا اور نصیحت خواستگار ہوا اور آپ کی خدمت میں 10 تھیلیاں پیش کیں جو 10 غلام اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں ان کی حاجت نہیں رکھتا، اور قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ اس نے بڑی عاجزی کی، تب آپ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی اور دوسری تھیلی بائیں ہاتھ میں پکڑی اور دونوں تھیلیوں کو ہاتھ سے دبا کر نچوڑا کہ وہ دونوں تھیلیاں خون ہو کر بہہ گئیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المظفر، کیا تمہیں اللہ عز و جل کا خوف نہیں کہ لوگوں کا خون لیتے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو؟ وہ آپ کی یہ بات سن کر حیرانی کے عالم میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، اگر اس کے حضور نبی پاک صاحب لولا شاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں خون کو اس طرح چھوڑتا کہ اس کے مکان تک پہنچتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کرامت کا مطالبہ۔ راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور، میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے۔ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک اس کو دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید تھا، اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی، اور المستنجد نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا۔ آپ نے فرمایا، ابو المظفر، تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔
اندھوں کو بیننا اور مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت شیخ برگزیدہ ابوالحسن قریشی فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ ابوالحسن علی بن حیتی حضرت سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں ان کے مدرسے میں موجود تھے تو ان کے پاس ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی ازجی سوداگر حاضر ہوا۔ وہ آپ سے عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، آپ کے جد امجد حضور پرنور شاف یومن مشہور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص دعوت میں بلایا جائے اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے مراقبہ کر کے فرمایا ہاں آؤں گا۔ پھر آپ اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی نے آپ کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی، اور جب اس کے گھر میں ہم آئے دیکھا تو اس میں بغداد کے مشائخ، علماء اور معززین جمع ہیں۔ دسترخوان بچھایا گیا جس میں تمام شیریں اور ترش چیزیں کھانے کے لیے موجود تھیں، اور ایک بڑا صندوق لایا گیا جو سربہمر تھا۔ دو آدمی اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ اسے دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا گیا تو ابو غالب نے کہا بسم اللہ، اجازت ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی مراقبے میں تھے، اور آپ نے کھانا نہ کھایا اور نہ ہی کھانے کی اجازت دی تو کسی نے بھی نہ کھایا۔ آپ کی ہیبت کے سبب مجلس والوں کا حال ایسا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے شیخ علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا لائیں۔ ہم اٹھے اور اسے اٹھایا تو وہ وزنی تھا۔ ہم نے صندوق کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ صندوق کو کھولا جائے۔ ہم نے کھولا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو مادرزاد اندھا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کھڑا ہو جا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کے کہنے کی دیر تھی کہ لڑکا دوڑنے لگا اور بینا بھی ہو گیا، اور ایسا ہو گیا کہ کبھی بیماری میں مبتلا نہیں تھا۔ یہ حال دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا اور آپ اسی حالت میں باہر نکل آئے اور کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد میں شیخ ابو سعید کیلوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ حال بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی مادرزاد اندھے اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں، اور خدا عز و جل کے حکم سے مردے زندہ کرتے ہیں۔ مانگ کیا چاہتا ہے؟ ایک دن میں حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت مجھے کچھ حاجت ہوئی تو میں فی الفور حاجت سے فراغت پا کر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا مانگ کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور میں نے چاند امور باطنیہ کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا وہ امور لے لے۔ پھر میں نے وہ سب باتیں اسی وقت پا لیں۔ مرگی کی بیماری بغداد سے بھاگ گئی۔ ایک شخص حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں اصبہان کا رہنے والا ہوں۔ میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے اور اس پر کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ایک جن ہے جو وادی سرنادیپ کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے، اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں یہ کہنا کہ اے خانس، تمہارے لیے شیخ عبدالقادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو وہ شخص چلا گیا اور 10 سال تک غائب رہا۔ پھر وہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ کے حکم کے مطابق کیا، پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی زندگی مبارک میں 40 برس تک بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جب آپ نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا اثر ہوا۔ بادلوں پر بھی آپ کی حکمرانی ہے۔
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ایک دن منبر پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، تو آپ نے فرمایا میں تو جمع کرتا ہوں اور اے بادل تو متفرق کر دیتا ہے، تو بادل مجلس سے ہٹ گیا اور مجلس سے باہر برسنے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، شیخ عبد القادر جیلانی کا کلام ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ بارش ہم سے بند ہو گئی اور ہم سے دائیں بائیں برستی تھی اور ہم پر نہیں برستی تھی۔ مریض کا علاج۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن خضری کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 13 برس خدمت کی ہے اور آپ میں بہت سی کرامات دیکھی ہیں۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جب تمام طبیب کسی مریض کے علاج سے عاجز آ جاتے تو وہ مریض آپ کی خدمت میں لایا جاتا، آپ اس مریض کے لیے دعائے خیر فرماتے اور اس پر اپنا رحمت بھرا ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ عز و جل کے حکم سے صحت یاب ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں سلطان المستنجد کا قریبی رشتہ دار لایا گیا جو مرض استسقاء میں مبتلا تھا، اس کو پیٹ کی بیماری تھی۔ آپ نے اس کے پیٹ پر مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ اللہ عز و جل کے حکم سے لاغر پیٹ ہونے کے باوجود کھڑا ہو گیا، گویا کہ وہ پہلے کبھی بیمار ہی نہیں تھا۔ بخار سے رہائی عطا فرما دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ابو المعالی احمد مظفر بن یوسف بغدادی حنبلی آئے اور کہنے لگے کہ میرے بیٹے محمد کو 15 مہینے سے بخار آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کے کان میں کہہ دو، اے ملدم، تم سے عبد القادر فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے سے نکل کر ہلا کی طرف چلے جاؤ۔ ہم نے ابو المعالی سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں گیا اور جس طرح مجھے شیخ رحمۃ اللہ تعالی نے حکم دیا تھا اسی طرح کہا، تو اس دن کے بعد اس کے پاس پھر کبھی بخار نہیں آیا۔ لاغر اونٹنی کی تیز رفتاری۔ حضرت شیخ محی الدین حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں ابو حفص عمر بن صالح حدادی اپنی اونٹنی لے کر آیا اور عرض کیا کہ میرا حج کا ارادہ ہے اور یہ میری اونٹنی ہے جو چل نہیں سکتی اور اس کے سوا میرے پاس کوئی اونٹنی نہیں ہے۔ بس آپ نے اس کو ایک انگلی لگائی اور اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی حالت یہ تھی کہ تمام سواریوں سے آگے چلتی تھی، حالانکہ وہ اس سے قبل سب سے پیچھے رہتی تھی۔ سانپ سے گفتگو فرمانا۔ حضرت شیخ ابو الفضل احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ آپ کے پاس فقہا اور فقراء جمع تھے اور آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ کی گود میں آ گرا تو سب حاضرین وہاں سے ہٹ گئے اور آپ کے سوا وہاں کوئی نہ رہا۔ وہ آپ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا اور آپ کے جسم پر سے گزرتا ہوا آپ کی گردن کی طرف سے نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا۔ اس کے باوجود آپ نے کلام کرنا موقوف نہ فرمایا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھے۔ پھر وہ سانپ زمین کی طرف اترا اور آپ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کلام کرنے لگا۔ آپ نے بھی اس سے کلام فرمایا جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا۔ پھر وہ چل دیا تو لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اس نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے اس سے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا تم ایسے وقت مجھ پر گرے کہ میں قضاء و قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اور تو ایک کیڑا ہی ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے اور قدرت سے ساکن ہو جاتا ہے، تو میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ ایک جن کی توبہ۔
حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابو عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھتا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شے کی حرکت کی آواز سنی۔ پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ میرے سجدہ کی جگہ میں کھول دیا۔ میں نے جب سجدہ کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا۔ پھر جب میں اتحیات کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا۔ دوسرے دن میں جامع مسجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھیں اور قد لمبا تھا، تو میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، میں وہی جن ہوں جس کو آپ نے کل رات دیکھا تھا۔ میں نے بہت سے اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس طرح آزمایا ہے جس طرح آپ کو آزمایا، مگر آپ کی طرح ان میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا۔ ان میں بعد وہ تھے جو ظاہر و باطن سے گھبرا گئے، بعد وہ تھے جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے، بعد وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے۔ لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گھبرائے اور نہ ہی باطن میں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں۔ میں نے اسے توبہ کروائی۔ ادائے دستگیری۔ حضرت سیدنا عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہمدان میں ایک شخص سے ملا جو دمشق کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام ظریف تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں بشر کرزی کو نیشا پور کے راستے میں ملا، یا یہ کہا کہ خرزام کے راستے میں ملا۔ اس کے ساتھ شکر کے 14 اونٹ تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہم ایسے جنگل میں اترے جو اس قدر خوفناک تھا کہ اس میں خوف کے مارے بھائی کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ جب ہم نے شب کی ابتدا میں گڈریوں کو اٹھایا تو ہم نے 4 اونٹوں کو گم پایا جو سامان سے لدے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں تلاش کیا مگر نہ پایا۔ قافلہ تو چل دیا اور میں اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے قافلے سے جدا ہو گیا۔ ساربان نے میری امداد کی اور میرے ساتھ ٹھہر گیا۔ ہم نے ان کو تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان یاد آیا کہ اگر تو سختی میں پڑے تو مجھ کو پکارنا تو تجھ سے مصیبت دور ہو جائے گی۔ میں نے یوں پکارا، اے شیخ عبد القادر میرے اونٹ گم ہو گیا، اے شیخ عبد القادر میرے اونٹ گم ہو گیا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو صبح ہو چکی تھی۔ جب روشنی ہو گئی تو میں نے ایک شخص کو ٹیلے پر دیکھا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے۔ اس نے مجھ کو اپنی آستین سے اشارہ کیا کہ اوپر آؤ۔ جب ہم ٹیلے پر چڑھے تو کوئی شخص نظر نہ آیا، مگر وہ 4 اونٹ ٹیلے کے نیچے جنگل میں بیٹھے تھے۔ ہم نے ان کو پکڑ لیا اور قافلے سے جا ملے۔ روشن ضمیری۔ حضرت امام شیخ ابو البقاء مقبری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ میں پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی آپ کا کلام سنا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ اس مجلس میں حاضر ہو کر اس اجمی کا کلام سنوں۔ جب میں مدرسے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ آپ کا کلام شروع ہے تو آپ نے اپنا کلام موقوف فرما دیا اور فرمایا، اے آنکھوں اور دل کے اندھے، تو اس اجمی کے کلام کو کیا سنے گا؟ تو میں نہ رہ سکا یہاں تک کہ آپ کے ممبر کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے اپنا سر کھولا اور بارگاہ غوثیت میں عرض کیا، یا حضرت مجھے خرقہ پہنائیں۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم نے مجھے خرقہ پہنا کر ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے تمہارے انجام کی خبر نہ دی ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے۔ شیطان لعین کے شر سے محفوظ رہنا۔ حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔ جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی
تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے مجھ پر بارش کے مشابہ ایک چیز گری، میں اس سے سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا، اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبدالقادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا، اے شیطان لعین، دور ہو جا۔ تو روشن کنارہ اندھیرے میں بدل گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے عبدالقادر، تو مجھ سے اپنے علم، اپنے رب عز و جل کے حکم اور اپنے مراتب کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کے ذریعہ نجات پا گئے، اور میں نے ایسے 70 مشائخ کو گمراہ کر دیا۔ میں نے کہا، یہ صرف میرے رب عز و جل کا فضل و احسان ہے۔ شیخ ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ غریبوں اور محتاجوں پر رحم۔ شیخ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک بھوکھوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق کامل زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچے کہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دوں۔ سخاوت کی ایک مثال۔ ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو کچھ مغموم اور افسردہ دیکھ کر پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کی، حضور والا، دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا تھا مگر ملاح نے بغیر کرائے کے کشتی میں نہیں بٹھایا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں ایک عقیدت مند نے حضور غوث پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر 30 دینار نذرانہ پیش کیا، تو آپ نے وہ 30 دینار اس شخص کو دے کر فرمایا، جاؤ یہ 30 دینار اس ملاح کو دے دینا اور کہہ دینا کہ آئندہ وہ کسی غریب کو دریا عبور کرانے پر انکار نہ کرے۔ مہمان نوازی۔ روزانہ رات کو آپ کا دسترخوان بچھایا جاتا تھا جس پر آپ اپنے مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے، کمزوروں کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، بیماروں کی عیادت فرماتے، طلب علم دین میں آنے والی تکالیف پر صبر کرتے۔ آپ باطن کے حالات جان لیتے تھے۔ حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت فاقے کی حالت میں تھا اور میرے اہل و عیال نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے آپ کو سلام عرض کیا تو آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، اے الجونی، بھوک اللہ عز و جل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کو وہ دوست رکھتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے، مصائب و آلام دور فرما دیتے۔ حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ عورت کی فریاد پر آپ کا مدد فرمانا۔ ایک عورت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی مرید ہوئی، اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے لیے باہر پہاڑ کے غار کی طرف گئی تو اس فاسق شخص کو بھی اس کا علم ہو گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا چاہتا تھا تو اس عورت نے بارگاہ غوثیہ میں اس طرح استغاثہ کیا، الغیاث یا غوث اعظم، الغیاث یا غوث ثقلین، الغیاث یا شیخ محی الدین، الغیاث یا سید عبدالقادر۔ اس وقت حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اس کی فریاد سن کر اپنی گڑاہوں لکڑی کے بنے ہوئے جوتے کو غار کی طرف پھینکا۔ وہ گڑاہیں
اس فاسق کے سر پر لگنی شروع ہو گئیں حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ وہ عورت آپ کے نالین مبارک لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کی مجلس میں سارا قصہ بیان کر دیا۔ جانور بھی آپ کی فرما برداری کرتے۔ حضرت ابو الحسن علی الزجی رحمۃ اللہ تعالی بیمار ہوئے تو حضور غوث پاک ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو الحسن نے عرض کیا، حضور والا، یہ کبوتری 6 مہینے سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری فاختہ 9 مہینے سے بولتی نہیں ہے۔ تو حضور غوث پاک نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر اس سے فرمایا، اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ، اور قمری سے فرمایا کہ اپنے خالق عز و جل کی تسبیح بیان کرو۔ تو قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی۔ مریضوں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت شیخ ابو سعید نے فرمایا، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے اذن سے مادر زاد اندھوں اور برس کے بیماروں کو اچھا کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ شیخ خضر الحسینی الموصلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم کی خدمت اقدس میں تقریباً 13 سال تک رہا۔ اس دوران میں نے آپ کے بہت سے خوارق و کرامات کو دیکھا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس مریض کو طبیب لا علاج قرار دیتے تھے وہ آپ کے پاس آ کر شفا یاب ہو جاتا۔ آپ اس کے لیے دعائے صحت فرماتے اور اس کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو اللہ عز و جل اسی وقت اس مریض کو صحت عطا فرما دیتا۔ دریاؤں پر آپ کی حکومت۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مدد طلب کرنے لگے۔ حضرت نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک۔ آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ اولاد نرینہ نصیب ہو گئی۔ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ کے اس دربار میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور یہ نجات پانے کی جگہ ہے، بس میں اس بارگاہ میں ایک لڑکا طلب کرنے کی التجا کرتا ہوں۔ تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے کہ اللہ عز و جل تجھے وہ چیز عطا فرمائے جو تو چاہتا ہے۔ وہ آدمی روزانہ آپ کی مجلس شریف میں حاضر ہونے لگا۔ قادر مطلق کے حکم سے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ شخص لڑکی کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور والا، ہم نے تو لڑکے کے متعلق عرض کیا تھا اور یہ لڑکی ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اس کو لپیٹ کر اپنے گھر لے جاؤ اور پھر پردہ غیب سے قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ تو وہ حسب ارشاد اس کو لپیٹ کر گھر لے آیا اور دیکھا تو قدرت الہی عز و جل سے بجائے لڑکی کے لڑکا پایا۔ آپ کی دعا کی تاثیر۔ ابو السعود الحریمی رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ ابو المظفر حسن بن نجم تاجر نے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور والا، میرا ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے اور میرا قافلہ بھی تیار ہے، 700 دینار کا مال تجارت ہمراہ لے جاؤں گا۔ تو شیخ حماد نے فرمایا، اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ وہ آپ کا ارشاد سن کر مغموم حالت میں باہر نکلا تو حضرت سیدنا غوث اعظم سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے شیخ حماد کا ارشاد سنایا تو آپ نے فرمایا، اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، تم اپنے سفر سے صحیح و تندرست واپس آؤ گے، میں اس کا ضامن ہوں۔
میں اس کا ضامن ہوں۔ آپ کی بشارت سن کر وہ تاجر سفر پر چلا گیا اور ملک شام میں جا کر 1000 دینار کا اس نے اپنے مال فروخت کیا 1000 دینار کا اس نے اپنا مال فروخت کیا۔ اس کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام کے لیے حلب چلا گیا۔ وہاں ایک مقام پر اس نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور رکھ کر دیناروں کو بھول گیا اور حلب میں اپنی قیامگاہ پر آ گیا۔ نیند کا غلبہ تھا کہ آتے ہی سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عرب بدوؤں نے اس کا قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے کافی آدمیوں کو قتل بھی کر دیا ہے اور خود اس پر بھی حملے کر کے اس کو مار ڈالا ہے۔ گھبرا کر بیدار ہوا تو اسے اپنے دینار یاد آ گئے۔ فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو دینار وہاں ویسے ہی پڑے ہوئے مل گئے۔ دینار لے کر اپنی قیامگاہ پر پہنچا اور واپسی کی تیاری کر کے بغداد لوٹ آیا۔ جب بغداد شریف پہنچا تو اس نے سوچا کہ پہلے حضرت شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوں کہ وہ عمر میں بڑے ہیں، یا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ نے میرے سفر کے متعلق جو فرمایا تھا بالکل درست ہوا ہے۔ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ حسن اتفاق سے شاہی بازار میں حضرت شیخ حماد سے اس کی ملاقات ہو گئی تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ پہلے حضور غوث پاک کی خدمت اقدس میں حاضری دو، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں۔ انہوں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دیا اور مال کے ضائع ہونے کو بھول جانے سے بدل دیا۔ جب تاجر غوث ثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ شیخ حماد نے شاہی بازار میں تجھ سے بیان فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی کہ وہ تمہارے قتل کے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے بھول جانے سے بدل دے۔ بیداری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ ایک دن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے تھے اور شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے اہل مجلس سے فرمایا خاموش رہو، اور آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن حیتی کے سامنے بادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن حیتی خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک نے ان سے فرمایا کہ آپ نے خواب میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں اسی لیے بادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازم کر لوں۔ بعد ازاں لوگوں نے شیخ علی بن حیتی سے دریافت کیا کہ حضرت غوث اعظم کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے بادب کھڑا ہو گیا تھا؟ تو شیخ علی بن حیتی نے فرمایا میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا آپ اس کو بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ ڈوبی ہوئی بارات۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوب رو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے میرے پیارے،
یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بتقاضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ ماں دولہا دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود برصغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان سے اس واقعے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ روایت نظر سے نہ گزری مگر زبان پر مشہور ہے اور اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، اس کا انکار نہ کیا جائے۔ اولیاء کرام علیہم الرضوان کا آپ سے اظہار عقیدت۔ حضرت شیخ ابو عمر عثمان بن مرزوق قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے شیخ امام اور سید ہیں اور ان سب کے سردار ہیں جو کہ اس زمانے میں اللہ عز و جل کے راستے پر چلتے ہیں یا جن کو حال دیا گیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کے احوال کی منزلوں میں امام ہیں۔ اللہ عز و جل کے سامنے ہمارے کھڑے ہونے میں امام ہیں۔ اس زمانے کے اولیاء اور تمام بلند مراتب والوں سے اس بات کا سختی سے عہد لیا گیا کہ ان کے قول کی طرف رجوع کریں اور ان کے مقام کا ادب کریں۔ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حافظ ابو العزیز عبد الخیس بن ابو حرب البغدادی سے مروی ہے کہ ہم لوگ بغداد میں حضرت غوث اعظم کی رباط حلبہ میں حاضر تھے۔ اس وقت ان کی مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ حاضر تھے اور آپ ان سب حضرات کے سامنے وعظ فرما رہے تھے کہ اسی وقت آپ نے فرمایا، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن الحیتی اٹھے اور ممبر شریف کے پاس جا کر آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ بعد ازاں یعنی ان کے بعد تمام حاضرین نے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں جھکا دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، یعنی میرا یہ قدم اللہ عز و جل کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے دامن کوہ میں عبادت کرتے تھے۔ وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں غریب نواز نے اپنا سر جھکایا اور اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک پہنچا اور فرمایا، بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں اور میری آنکھوں پر ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور غریب نواز سلطان الہند ہوئے اور یہاں تمام اولیاء عہد و پما بعد آپ کے محکوم اور حضور غوث پاک ان پر سلطان کی طرح حاکم ٹھہرے۔ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو شیخ احمد رفاعی نے اپنی گردن کو جھکا کر عرض کیا، یعنی میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ حاضرین نے عرض کیا، حضور والا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اعلان فرمایا ہے اور میں نے گردن جھکا کر تعمیل ارشاد کی ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند جب آپ سے حضور غوث اعظم کے قول
قدمی حاضہ علی رکبہ کل ولی اللہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی گردن تو درکنار، آپ کا قدم مبارک تو میری آنکھوں پر ہے۔ شیخ ماجد الکردی رحمۃ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے قدم حاضہ علی رکبات کل ولی اللہ ارشاد فرمایا تھا تو اس وقت کوئی اللہ عز و جل کا ولی زمین پر ایسا نہ تھا کہ جس نے تواضع کرتے ہوئے اور آپ کے اعلیٰ مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے گردن نہ جھکائی ہو۔ تمام دنیا عالم کے صالح جنات کے وفد آپ کے دروازے پر حاضر تھے اور سب کے سب آپ کے دست مبارک پر طائب ہو کر واپس پلٹے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق۔ شیخ خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قدمی حاضہ علی رکبات کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی شیخ عبد القادر نے سچ کہا ہے، اور یہ کیوں نہ کہتے جب کہ وہ کتب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہیں۔ شیخ حیات بن قیس الحرانی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے 3 رمضان مبارک 579 میں جامع مسجد میں ارشاد فرمایا کہ جب حضور غوث اعظم نے قدمی حاضہ علی رکبات کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا تو اللہ عز و جل نے تمام اولیاء اللہ کے دلوں کو آپ کے ارشاد کی تعمیل پر گردنیں جھکانے کی برکت سے منور فرما دیا اور ان کے علوم اور حال و احوال میں اسی برکت سے زیادتی اور ترقی عطا فرمائی۔ مریدوں سے محبت۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے، اور فرماتے ہیں، یعنی اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں یعنی اس کا آقا عبد القادر تو اچھا ہوں، اپنے مریدوں کے ظاہر و باطن سے باخبر۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینہ ہے، اگر شریعت کی روک میری زمین پر نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو اور کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔ قادریوں کے لیے بشارت۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن قیدوانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک اپنے مریدین کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کے نہ مرے گا، اور ان کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ ان کے مرید اور 7 پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے۔ 7 پشتوں تک مریدوں پر نظر کرم۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید کے مریدوں کا 7 پشتوں تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں، اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو اس کو چھپاتا ہوں، آپ کے صدقے میں جنت مل گئی۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی قرشی فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر نے فرمایا، مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے اس میں میرے اصحاب اور مریدین کے نام تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے، اور مجھ سے کہا گیا کہ سب کو تمہارے صدقے بخش دیا گیا، آپ کا کوئی مرید دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، میں نے دوزخ کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے میرے محمود عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جس طرح آسمان زمین کے اوپر ہے، اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں تو عمدہ ہوں۔
پھر آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم میرے قدم میرے رب عز و جل کے سامنے برابر رکے رہیں گے یہاں تک کہ مجھ کو اور تم کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ قادریوں کو مرنے سے پہلے توبہ کی بشارت۔ شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ مریدی لا تخف۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قصیدہ غوثیہ میں اپنے مریدوں کو دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اشعار کا ترجمہ: اے میرے مرید، تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہچانتا ہوں۔ دوسرے شعر کا ترجمہ: اللہ عز و جل کے تمام شہر اور ملک میری نگاہ میں رائی کے دانے کی طرح ہیں اور میرے حکم اتصال میں ہیں۔ آپ کی نسبت کا فائدہ۔ حضرت بزار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی سے عرض کیا گیا کہ کوئی شخص آپ کا نام لیتا ہے لیکن نہ تو اس نے آپ سے بیعت کی ہے اور نہ ہی آپ کا خرقہ پہنا ہے تو کیا وہ آپ کا مرید کہلا سکتا ہے؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا جو شخص میری طرف منسوب ہو اور میرا نام لے اللہ عز و جل کے ہاں وہ مقبول ہوگا اور اللہ عز و جل اس پر مہربان ہوگا اگرچہ وہ برے عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو اور وہ میرا مرید ہے۔ بے شک میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے ہم مذہبوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ چار مشائخ رحم اللہ تعالی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ حضرت شیخ علی بن الحتی نے کہا کہ میں نے چار مشائخ کو دیکھا ہے جو اپنے قبور میں ایسا تصرف کرتے ہیں جس طرح کے زندہ کرتا ہے۔ ایک شیخ سید عبد القادر جیلانی، دو حضرت شیخ معروف کرخی، تین حضرت شیخ عقیل منجبی، چار حضرت شیخ حیاض بن قیس حرانی رحمۃ اللہ تعالی۔ عقیدت مند کے لیے قبر سے باہر تشریف لے آئے۔ کسی شہر میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا ایک عقیدت مند رہتا تھا۔ اس نے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کر رکھا تھا۔ اسی غرض سے ایک روز وہ دور دراز کا سفر طے کر کے بغداد شریف پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال ہو چکا ہے۔ آخر اس نے آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کا ارادہ کیا اور قبر مبارک پر حاضر ہو کر آداب زیارت بجا لایا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی اپنی قبر شریف سے نکلے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی توجہ سے نوازا اور اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرما لیا۔ مدنی مشورہ۔ جو کسی کا مرید نہ ہو اس کی خدمت میں مدنی مشورہ ہے کہ وہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلے کے عظیم بزرگ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کا مرید ہو جائے۔ آپ دامت برکاتہم عالیہ کتب مدینہ میں زبان مہمانان مدینہ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی کے مرید اور حضرت مولانا عبدالسلام قادری کے خلیفہ ہیں۔ آپ دامت برکاتہم عالیہ کو شارح بخاری فقہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی نے سلاسل اربعہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ اور سہروردیہ کی خلافت و کتبت احادیث وغیرہ کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ جانشین و شہزادہ قطب مدینہ حضرت مولانا فضل الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنی خلافت اور حاصل شدہ اسناد و اجازت سے نوازا ہے۔ دنیا اسلام کے اور بھی کئی اکابر علماء مشائخ مثلاً مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین قادری سے بھی آپ کو خلافت حاصل ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں مرید کرتے ہیں اور قادری سلسلے کی تو کیا بات ہے۔ شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔
مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور غوث پاک کا مرید بننے میں ایمان کے تحفظ، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق، جہنم سے آزادی اور دخول جنت جیسے عظیم منافع متوقع ہیں۔ لہٰذا شیطان آپ کو مرید بننے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ آپ کے دل میں خیال آئے گا، میں ذرا ماں باپ سے پوچھ لوں، دوستوں کا بھی مشورہ لے لوں، ذرا نماز کا پابند بن جاؤں، ابھی جلدی کیا ہے، ذرا مرید بننے کے قابل تو ہو جاؤں، پھر مرید بھی بن جاؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، کہیں قابل بننے کے انتظار میں موت نہ آ سنبھالے، لہٰذا مرید بننے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یقیناً مرید ہونے میں نقصان کا کوئی پہلو ہی نہیں، دونوں جہاں میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہی فائدہ ہے۔ شجرہ عالیہ۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک بہت ہی پیارا شجرہ شریف بھی مرتب فرمایا ہے، جس میں گناہوں سے بچنے کے لیے کام اٹک جائیں تو اس وقت اور روزی میں برکت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، جادو ٹوننے سے حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسی طرح کے اور بھی بہت سے اوراد لکھے ہیں۔ اس شجرے کو صرف وہی پڑھ سکتے ہیں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے ذریعے قادری رضوی عطاری سلسلے میں مرید یا طالب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھر کے ایک فرد، بلکہ اگر ایک دن کا بچہ بھی ہو تو اسے بھی سرکار غوث اعظم کے سلسلے میں مرید کروا کر قادری رضوی عطاری بنوا دیں۔ بلکہ امت کی خیرخواہی کے پیش نظر جہاں آپ خود امیر اہل سنت سے مرید ہونا پسند فرمائیں، وہاں انفرادی کوشش کے ذریعے اپنے عزیز و اقربا اور اہل خانہ، دوست احباب و دیگر مسلمانوں کو بھی ترغیب دلا کر مرید کروا دیں۔ مرید بننے کا طریقہ۔ بہت سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ ہم امیر اہل سنت سے مرید یا طالب ہونا چاہتے ہیں، مگر ہمیں طریقہ کار معلوم نہیں۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ اپنا اور جن کو مرید یا طالب بنوانا چاہتے ہیں ان کا نام ایک صفحے پر ترتیب و ولدیت، عمر لکھ کر عالمی مرکز فیضان مدینہ، محلہ سودہ گران، پرانی سبز منڈی، کراچی، بختہ نمبر 6 کے پتے پر روانہ فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل کر لیا جائے گا۔ اس کے لیے نام لکھنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ اگر لڑکی ہو تو نام اس طرح لکھے: میمونہ بنت علی رضا، عمر تقریباً 3 ماہ، اور اگر لڑکا ہو تو محمد امین بن محمد موسیٰ، عمر تقریباً 7 سال، مدینہ۔ اپنا مکمل پتہ لکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ پتہ انگریزی کے کیپٹل حروف میں لکھیں۔ ای میل attar@dawsalami.net۔ ملفوظات غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ عز و جل کی اطاعت کرو۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تو اللہ عز و جل کا بندہ ہے اور اللہ عز و جل ہی کی ملکیت میں ہے۔ اس کی کسی چیز پر اپنا حق ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے تمام کام صحیح و درست ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے کاموں کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے امور سے بے نیاز ہے اور وہ ہی نعمتیں اور جنت عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ اس لیے اپنے تمام کام اللہ عز و جل ہی کے سپرد کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل و نعمت تم پر پورا کرنے کا عہد کیا ہے اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ بندے کا شجر ایمانی اس کی حفاظت اور تحفظ کا تقاضا کرتا ہے۔ شجر ایمانی کی پرورش ضروری ہے، ہمیشہ اس کی آبیاری کرتے رہو، اسے نیک اعمال کی کھاد دیتے رہو تاکہ اس کے پھل پھولیں اور میوے برقرار رہیں۔ اگر یہ میوے اور پھل گر گئے تو شجرہ ایمانی ویران ہو جائے گا اور اہل ثروت کے ایمان کا درخت حفاظت کے بغیر کمزور ہے، لیکن تفکر ایمانی کا درخت پرورش اور حفاظت کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتوں سے فیض یاب ہے۔ اللہ عز و جل اپنے احسان سے لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے اور ان کو عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر، سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ اور اس کے دربار میں عاجزی سے معذرت کرتے ہوئے اپنی حاجت دکھاتے ہوئے عاجزی کا اظہار کر، آنکھوں کو جھکاتے ہوئے اللہ عز و جل کی مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے، دنیا و آخرت میں اپنی عبادت کا بدلہ نہ چاہتے ہوئے اور بلند مقام کی خواہشات دل سے نکال کر رب العالمین عز و جل کی عبادت اور ریاضت کرنے کی کوشش کرو۔ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان علی شان ہے، محبت الہی عز و جل کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ عز و جل کی رحمت کی طرف لگا دے اور کسی کی طرف نگاہ نہ ہو، یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جائے۔ جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ عز و جل کا فضل نہیں دیکھ پائے گا، بس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ عز و جل ہی کی طرف متوجہ ہو جا۔ اس طرح تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کی جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا اور پھر تیرے اندر کا نور باہر کو بھی منور کر دے گا۔ عطا الہی عز و جل سے تو راحت و سکون پائے گا، اور اگر تو نے نفس پر ظلم کیا اور مخلوق کی طرف نگاہ کی تو پھر اللہ عز و جل کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی اور تجھ سے فضل خداوند رک جائے گا۔ تو دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ۔ جب تک تو چیز کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ عز و جل کے فضل اور قرب کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ توحید، قضائے نفس، محویت ذات کے ذریعے دوسرے راستے بند کر دے تو تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا عظیم دروازہ کھل جائے گا۔ تو اسے ظاہری آنکھوں سے دل، ایمان اور یقین کے نور سے مشاہدہ کرے گا۔ مزید فرماتے ہیں، تیرا نفس اور اعضاء غیر اللہ کی عطا اور وعدہ سے آرام و سکون نہیں پاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے آرام و سکون پاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے ولی کا مقام۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے، جب بندہ مخلوق خواہشات، نفس، ارادہ اور دنیا و آخرت کی آرزوؤں سے فنا ہو جاتا ہے تو اللہ کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا اور یہ تمام چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اسے محبوب مقبول بنا لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر بندہ ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ عز و جل اور اس کے قرب کو محبوب رکھتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اس پر سایہ فگن ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ عز و جل اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ رحمت الہی عز و جل کے یہ دروازے کبھی اس پر بند نہیں ہوں گے۔ اس وقت وہ اللہ عز و جل کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے ارادے سے ارادہ کرتا ہے اور اس کے تدبر سے تدبیر کرتا ہے، اس کی چاہت سے چاہتا ہے، اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور صرف اللہ عز و جل کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔